بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم دوستو، بزرگ اور عزیزو، اللہ رب العزت نے ہم تمام انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑا اللہ کا انعام، جس کو اللہ نے خود نعمت کہا ہے، دین اسلام. اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام کے اخیر زمانے میں یہ آیت اتاری قرآن کی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ہم نے دین کو آج کامل مکمل کر لیا اور اپنی نعمت کو آپ کے اوپر بالکل تام کر دیا. اللہ نے دین کو نعمت بنا کے پیش کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس نعمت کی قدردانی کر لے تو اللہ دنیا کو پہلے اس کی جنت بنا دیں گے اور قبر میں بھی سکون سے رہے گا. قبر کی بہاریں ہیں اور جنت کے مزے وہ الگ ہیں. دین اسلام پر راضی رہنا، پورے دین اسلام پر عمل کرنا، یہ کامیابی کا ضامن ہے، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. تھوڑا تھوڑا اپنی مطلب کا، اپنی مرضی کا چند ایک باتوں پر عمل کر لینا چھانٹ کر، باقی باتوں کو چھوڑ دینا، نظر انداز کر دینا، یہ ہرگز جنت میں لے جانے والا عمل نہیں ہے. ہم اپنی نمازوں سے شاید راضی ہوں، ہم اپنی دین سے راضی ہوں، کیا اللہ بھی ہمارے اس دین و ایمان سے راضی ہے؟ اتنے دین سے، اتنے اعمال سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تھوڑا تھوڑا نہیں، اسلام کو ایسے سامنے رکھ کر چھانٹ کر دو چار باتوں پر، ہاں یہ میں کر لیتا ہوں، یہ آسان ہے، یہ کر لیتا ہوں، ہاں یہ والا کر لیتا ہوں، باقی یہ ساری چیزیں تو میں نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا نہیں چلے گا. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، پورے اسلام میں. اب اس میں چاہے وہ عبادات کے لائن کا اللہ کا حکم ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا معاملات کے لائن کا حکم ہو اللہ کا، حلال، حرام، جائز، ناجائز، یا پھر معاشرت کے لائن کا حکم ہو، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، یا اخلاقیات کے لائن کا دین ہو، پورے دین پر عمل کرنا اور پورا عمل کرنا، یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم اپنے تھوڑے سے دین پر، اپنی 4 وقت کی نمازوں پر، 3 وقت کی نمازوں پر، فجر کو 10 بجے پڑھنے پر، ہفتے میں 1 جمعہ پڑھنے پر، یا کبھی ایک آدھا شوق کا روزہ رکھ لینے پر، نفلی دینوں پر ہم راضی ہیں. شب برات کا روزہ ہے، محرم کا 2 روزہ کی 1 روزہ، ایسے نفلی چیزوں پر بڑے راضی ہیں. نفلی عمرہ کرنے کا بڑا کریز ہے، بڑے راضی ہیں. کیا اللہ تعالیٰ بھی راضی ہیں؟ اللہ کہتے نہیں، اس پہ میں راضی نہیں ہوں. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اگر کوئی اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کوئی راستہ چھانٹ کے آتا ہے تو اللہ فرماتے نہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور آخرت میں بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. ہمارے یہاں دین پر جب دین کا تصور پیش کیا جاتا ہے، سب سے پہلا جو تصور آتا ہے وہ ہے نماز کا. اور یقیناً یہ بات بالکل صحیح ہے، ایمان کے بعد اللہ کا سب سے بڑا جو حکم ہے، فریضہ ہے، سب سے زیادہ بڑا حکم وہ نماز کا پڑھنا، اور سب سے بڑی نافرمانی وہ نماز کا چھوڑنا. کسی اور عمل کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر بندہ یہ عمل کرے گا تو کافر ہو جائے گا، زنا کرے گا تو کافر ہو جائے گا، سود لے گا تو کافر ہوگا، چوری کرے گا تو کافر ہوگا، ماں باپ کو دکھ دے گا تو نہ. نماز کے بارے میں فرمایا اگر کسی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا فقد کفر، وہ کافر ہو گیا.
یہ حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا، وہ باپ ہوش کے ناخن لے، اس کی اولاد آج کافر ہو گئی، اس کی بیٹی کافر ہو گئی، اس کا بیٹا کا وہ نونہال ہونہار بیٹا، وہ ایجوکیٹڈ بیٹا، وہ پروفیسر ڈاکٹر، وہ بیٹا سویا رہا گدھے کی طرح، شیطان نے کان میں پیشاب موت دیا جس کو کہتے ہیں، اور بچہ خوش ہے، باپ ہے، ہاں میرا بیٹا کتنا قابل ہے، کبھی اف تک نہیں کرتا۔ یہ اور بات ہے، اس حدیث کی تشریح علماء نے کی ہے، کافر تو نہیں ہوا لیکن کفر والا عمل کر لیا، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے وہ کافر ہو ہی گیا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کیا جائے اگر وہ اسی حال میں مرا۔ حالانکہ فقہ احناف میں، حنفیہ کے ہاں یہ مسئلہ کفر کا نہیں کہ کافر تو نہیں ہو جائے گا ایک دم سے، ہاں لیکن کفر والا عمل کر لیا۔ اسلام اور کفر کے درمیان اللہ کے نبی نے فرمایا خالی نماز کا پڑھنا اور نماز کا چھوڑنا ہی ہے۔ ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہاں ایمان والا ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو پتہ کیسے چلے گا کہ ایمان والا ہے؟ تو یہ بات بالکل پکی ٹھکی ہے کہ نماز سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی حکم ہے تو وہ نماز ہے۔ اب کیا نماز ہی پورا دین ہے؟ نہ، یہ دین کا صرف ایک رکن ہے، بنیادی رکن ہے، عبادات کی لائن کا بڑا اہم، بڑا ضروری، اس کے علاوہ بھی دین ہے۔ اور نماز بھی بڑے اعلیٰ درجے کی اگر کوئی پڑھتا ہے، بہت اعلیٰ درجے کی نماز، ہماری والی نماز نہیں، بڑے اعلیٰ درجے کی، بڑی اعلیٰ جگہ پڑھتا ہے اور بڑے اعلیٰ امام کے پیچھے پڑھتا ہے، سب سے افضل امام کے پیچھے، پھر بھی جہنم میں جائے گا اگر اللہ کی پوری بات نہیں مانتا تو، اگر اللہ کی پوری بات نہیں مانتا تو۔ حالانکہ اگر صحیح معنوں میں اگر وہ ویسی والی نماز پڑھ لے جو نماز اللہ نے فرض کی ہے، اس صفت کے ساتھ، اس کنڈیشن کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو نماز اللہ نے ٹائم پر فرض کی ہوئی ہے، ہر نماز اس کے ٹائم پر خشوع خضوع کے ساتھ، ہے نا، نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے، غلط کاموں سے روکتی ہے۔ اگر یہ بندہ ویسی والی نماز پڑھے جو نماز اللہ نے فرض کیا ہے تو بندہ برائی نہیں کرے گا، برائی کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ کا خوف ہے، اتنا اللہ کا ڈر اس کے اندر آ چکا ہے، نہ اب مجھے گناہ نہیں کرنا، یہ حرام کام نہیں کرنا۔ وہ والی نماز پڑھ رہا ہے جس کی تاثیر ظاہر ہو رہی ہے، جس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، شراب پینے کا اثر ہے، شہد پینے کا اثر ہے، دوا کھانے کا اثر ہے، فروٹ کھانے کا اثر ہے، ہر چیز کھانے پینے کا اثر ہے۔ نماز کا بھی ایک اثر ہے، تاثیر ہے۔ اگر بندہ وہ والی نماز پڑھے گا تو اس کی زندگی میں آٹومیٹک ساری برائیاں نکل جائیں گی، ورنہ اگر یہ وہ والی نماز نہیں پڑھتا، ایسے ہی خالی کوے کی طرف ٹھوک مارتا ہے تو 70,000 سال بھی نماز پڑھتا رہے، مردود ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ شیطان ابلیس نے کیا سجدے میں کوئی کمی کی تھی؟ ابلیس نے اللہ کی عبادت میں کوئی کمی کی تھی؟ کوئی کم سجدہ کیا تھا؟ کتنے سجدے کیے، ہزاروں سال کا سجدہ کرنے والا اللہ کی ساری بات نہیں مانا، ایک جگہ تو بات مان گیا، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، فرشتوں کو درس دے رہا ہے، اور جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، کہنا ایٹیٹیوڈ، نہ میں کیسے کر لوں، یہ ابھی مٹی کے بنے ہوئے، میں آگ کا بنا ہوا، میں افضل، میں اس کی بات میں میں نہیں کرتا، تو مردود ہو گیا۔ اللہ کا حکم، یہ بات ہے، اللہ کا حکم توڑ دیا اس نے۔ دوسری مثال انسانوں کی کر لیتے، چلو وہ تو دوسری مثال ہو گئی، انسانوں کی مثال، سب سے افضل جگہ، سب سے افضل مکہ مدینہ۔ مکہ مدینہ میں بھی، مدینہ شریف میں نماز پڑھانے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو سمجھانے کے لیے بات پاسبل تو نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن چلو سمجھانے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ ایسا کبھی کسی کو چانس دے دیں کہ آئندہ سال حج کے موقع پر، یا آئندہ سال رمضان میں، یا 6 مہینے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھانے والے ہیں، جس کو دنیا بھر سے آنا ہو آ جائے، کون کون نہیں جائے گا اور کون کون جائے گا ذرا بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے نماز پڑھنے کا موقع ملے، ایک نماز، خالی ایک نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، جس کے پاس جو دھن جائیداد زمین سب بیچ باچ کے مدینے پہنچے گا، جائے گا نہیں جائے گا؟ ایک نماز مل جائے گی رسول اللہ کے پیچھے۔ ایک نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت، مسجد نبوی میں نبی کے پیچھے، ہم آج دیکھتے ہیں عمرہ کرنے جانے والے، حج کرنے جانے والے، ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟
ایپ ڈاؤن لوڈ کرو، اس کا پرمیشن لو، اپوائنٹمنٹ لو، لائن لگاؤ، کبھی رات میں 2 بجے ٹائم آ رہا ہے، کبھی 3 بجے ٹائم، پوری رات جگے ہوئے خوش ہیں، ارے ٹائم مل گیا، ٹائم مل گیا، 2 رکعت نماز پڑھنے، 5 منٹ کا بھی ٹائم نہیں ملتا، جیسی نماز سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، سوتے لوگ ابھی آگے چلو، دوسروں کو موقع دو۔ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع اگر مل جائے، سعادت مل جائے، تو کبھی کوئی بندہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ 1000 سے زیادہ نماز پڑھنے کی فضیلت مدینے میں، ایک بندہ نبی کے پیچھے ایک نماز نہیں، 100 نماز نہیں، ہزاروں نمازیں پڑھ کے بھی جہنم میں جا رہا ہے، ہزاروں نمازیں پڑھ کے بھی جہنم میں جا رہا ہے نبی کے پیچھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بتانی ہے۔ ہم اپنی نمازوں سے اصل میں مطمئن ہے، دیکھتے ہیں اپنے آپ کو آئینے میں کہ نہیں میں تو بڑا دیندار ہو گیا، ماشاءاللہ میں تو بڑا دیندار ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا، تقوی والا ہو گیا، اب تو میں جنت میں سیدھے جانے والا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے دین پر پورا عمل ہے یا خالی تھوڑا تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ پورے دین پہ آؤ، اپنے معاملات کو بھی صحیح کرو، لین دین کو صحیح کرو، جائز ناجائز کو دیکھو، ہر عمل میں دیکھنا پڑے گا۔ عبداللہ ابن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے حضرت ابو بکر بھی پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی المرتضی بھی ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، ابو الرحمن بن عوف بھی ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں، اسی میں منافق بھی ہیں، عبداللہ ابن ابی بھی ہے۔ نماز چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں ہے، نماز چھوڑ دے، اس زمانے میں کوئی منافق بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ نماز پڑھنے پر راضی ہیں، یا رسول اللہ آپ ہم سے نمازیں پڑھوا لو۔ ہاں یہ اور بات ہے، منافق کے اوپر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا بھاری ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ منافق آدمی ہوگا اس کے لیے بوجھ ہوگی، لیکن پڑھتے وہ بھی تھے، نماز پڑھوا لو، باقی معاملات میں ہم ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں، حلال حرام جائز نہ خالی جہاں موقع ملے گا، نفع ملے گا، فائدہ ہوگا، وہ والا تو کام کریں گے، تھوڑا موڑا نقصان نظر آیا وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ منافق قسم کے لوگ تھے۔ نبی کے پیچھے ہزاروں نمازیں پڑھنے والوں، سالوں تک نمازیں پڑھنے والے جہنم میں جا رہے ہیں، باقی معاملات میں اللہ کے نبی کی بات پر راضی نہیں ہیں، اللہ کی تقسیم پر، اللہ کی دین پر راضی نہیں ہے۔ یہی وجہ اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اے اللہ میں آپ کے رب ہونے پر راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر رسول ہونے پر راضی ہوں، اور دین اسلام پر میں راضی ہوں، دین اسلام پر، اس کی شریعت فیصلے پر اللہ میں راضی ہوں۔ اللہ کا حکم یہ جائز ہے، اللہ کا حکم یہ نہ، اب بندے کی منی کے قطرے کا بنا ہوا انسان یہ سوچ بچار کرے کہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیسے کرے، بتا اس کی کیا حیثیت، کیا اوقات، آپ کی میری کیا حیثیت کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں بندہ کہنے نے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے حکم کو یہ سمجھے گا اپنے دماغ سے انسان، تو بتاؤ اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیا انجام ہوگا۔ یہ وہی لوگ تھے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی جہنم میں جا رہے تھے، منافق لوگ تھے، اللہ کے دین پر راضی نہیں تھے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے پورے دین پر راضی کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، عبادات پر بھی آنا پڑے گا، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ وقت کے اندر اہتمام سے پڑھنا پڑے گا، اللہ کی بڑائی کے تصور کے ساتھ، آخرت کے استحضار کے ساتھ، اپنے ہر عمل کا اللہ کو جواب دینا ہے اس کے استحضار کے ساتھ۔ مسجد میں بھی اللہ کو مانیں گے، مسجد کے باہر جا کر بھی لین دین میں بھی اللہ کی شریعت کو سامنے رکھیں گے، نفع آئے تب بھی، نقصان نظر آئے تب بھی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اچھا برا نفع نقصان جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ خالی حلوہ پراٹھا کھانے کے لیے دین پر نہیں آنا ہے، خالی لڈو پیڑا کھائیں گے بس دین پر عمل کریں گے، جہاں تھوڑا سا اللہ نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا، یہ جائز نہیں ہے، تمہارے حق کا نہیں ہے، نہ مجھے کرنا ہے، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو یہ اللہ کے دین پر راضی نہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے، اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کی بات مانیں گے، سمعنا واطعنا، بس سن لیا اور مان لیا، جیسے صحابہ کرام تھے، فرشتے تھے، سن لیا اور مان لیا، اس میں کوئی چوچرا نہیں۔ ہاں منافق قسم کے لوگ تھے جن کے دل کے اندر ایمان پورا نہیں آیا تھا، آخرت کے بارے میں اگر عقیدہ آ جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے، پھر وہ والا عقیدہ، وہ والا یقین جو اللہ چاہتے ہیں، جو نبی ڈلوانا چاہتے تھے، جو اللہ نے قرآن میں سمجھا دیا ہے،
آخرت کا یقین، عقیدہ آخرت اتنا اہم عقیدہ ہے، اتنا بنیادی نظریہ ہے، اگر یہ نظریہ مضبوط ہو جائے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اصل وہاں کی تیاری کرنی ہے، اگر یہ نظریہ بن گیا، مضبوط ہو گیا، پھر بندہ کچھ بھی کر لے گا، پھر نفع نقصان ہر کام بندہ کرنے کو تیار ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانی بندہ نہیں کرے گا۔ یہ ہمیں اپنا نظریہ بنانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پر جو محنت کی تھی وہ اسی راستے سے کی تھی، بنیادی عقیدہ جو تھا آخرت کا، اس پر فوکس کیا، اس پر زور ڈالا، دنیا کو مسافر خانہ بنایا کہ یہ مسافر خانہ ہے، چھوڑ جانا ہے، اس میں بہت زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایسے ہی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک سفر کے لیے بھیجا، ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ تم وہاں جانا اور اپنے طور طریقے، کھان پان، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، بس تھوڑے دن کی زندگی میں پابندی اختیار کر لو، پھر بعد میں آزادی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے سبق دیا ہے، اور اللہ نے سبق دیا ہے قرآن میں۔ آخر آیت جو اللہ نے قرآن میں اتاری ہے، بلکہ پورے شریعت کی، حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہلا اور آخری، آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، 4 عمرہ ادا فرمایا ہے۔ حج کا موقع تھا، حجۃ الوداع تھا، سامنے صحابہ کرام تھے، اس سے پہلے اللہ نے جو لاسٹ آیت اتاری ہے، اس کے بعد فرشتہ قرآن لے کے نہیں آیا، ختم۔ جو آخری بات اگر کہنے والا کہتا ہے تو کتنی اہمیت کے ساتھ کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو لاسٹ بات اپنے نبی سے فرمائی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے سامنے لوٹ کے جانا ہے، کھڑا کیا جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہر عمل کا حساب لے گا، برابر حساب لے گا، اور ہر عمل کا بدلہ اللہ دیں گے۔ نیکی ہوگی اس کا ثواب ملے گا، گناہ ہوگا اس کی سزا ملے گی۔ توفا کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی عمل، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، قرآن میں سب سے زیادہ خوفناک آیت، ان اخوف آیت فی القرآن، سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے تو وہ یہ ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی عمل۔ ہم تو کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولے، فرشتے نہیں بھولے، لکھا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سامنے لائیں گے، یہ دیکھ تیرا کیا ہوا۔ یہ بنیادی نظریہ تھا، بنیادی عقیدہ تھا، اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر سمجھایا، دیکھو تم آخرت کی تیاری کر کے آنا، دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا۔ اسی بیس پر صحابہ نے دین کو تعمیر کیا، پھر وہ اللہ کی بات ہر جگہ مانتے تھے، ہر حکم میں مانتے تھے، دل کے خلاف، مزاج کے خلاف، سماج کے خلاف، رواج کے خلاف، خاندان کے خلاف، اپنی مرضی کے خلاف، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے مانوں گا، اللہ کا حکم ہے مانوں گا۔ ایک میں مقدمہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ہسٹری میں اس مجمع میں بڑے بڑے عمر دراز بھی لوگ ہیں، نہ کبھی دیکھا ہوگا، نہ کبھی سنا ہوگا، نہ کبھی پڑھا ہوگا۔ جو مقدمہ میں بتانے جا رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مقدمہ آیا حضرت عمر کے پاس، واحد ایسا قضیہ ہے، ایسا مسئلہ ہے جس میں حضرت عمر جیسا آدمی فیصلہ نہیں کر پایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان فیصلہ نہیں کر پایا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، آدھی دنیا کا بادشاہ، جس کے ارادوں پر، جس کے چاہت پر، منشا پر اللہ قرآن بنا کے اتار دے، 14 سے زیادہ آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اعتبار سے اللہ نے قرآن میں اتاری ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ ایسا حکم ہونا چاہیے تھا، میں کیسے کر سکتا ہوں جب تک اللہ فیصلہ نہ کریں گے؟ اللہ نے ایک دم سے آیت اتاری، ہاں عمر صحیح کہتے ہیں، ایسا ہی ہوگا۔ 14 آیات ہیں، یہ وہ عمر ہیں، شیطان راستہ بدل ان کو دیکھ کر، ان کے دل پر اللہ الہام فرماتے ہیں، ملہم ہے اس امت کے ملہم، یہ فیصلہ نہیں کر پائے۔ مقدمہ کیا تھا، کیس کیا تھا؟ ایک صحابی نے ایک صحابی کو 4 ایکڑ زمین بیچی، 4 ایکڑ زمین بیچی۔ جن صحابی نے بیچی وہ کاشتکار نہیں تھے، کھیتی باڑی والے نہیں تھے، جنہوں نے خریدی وہ کاشتکار تھے، کھیت کھلیان والے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، انہوں نے لیا بھی اس لیے تھا مجھے کھیتی کرنی ہے۔ ایک ہفتے کے بعد جب لکھا پڑھی مکمل ہو گئی، ایک ہفتے کے بعد وہ اپنا کھیت میں ہل جوتنے کے لیے، چلانے کے لیے گئے، انہوں نے جوتنا شروع کیا، ان کے اندر سے خزانہ ملا ان کو، بہت زیادہ بڑا خزانہ، دینار درہم،
اس زمانے میں بینک وینک نہیں ہوتے تھے، تو لوگ بہت بڑی اگر کوئی پونجی ہے، سرمایہ ہے، تو زمین میں، پیڑ کے نیچے، دیوار کے نیچے وہ چھپا کے دبا کے رکھ دیا کرتے تھے، اور مرنے سے پہلے اپنے وارثوں کو بتا دیتے کہ ہم نے یہاں پہ خزانہ دبایا ہوا ہے، وہی ان کا بینک ہوتا تھا چور ڈاکو سے بچانے کے لیے۔ تو جب انہوں نے زمین میں ہل جوتنا شروع کیا، اچھا خاصا بھاری بھرکم مقدار میں خزانہ ملایا۔ جیسے ان کو خزانہ ملا، وہ سارا کا سارا لیا، سیدھے وہ صحابی کے پاس آئے جنہوں نے زمین بیچی تھی کہ بھئی یہ آپ کا خزانہ ہے۔ صحابی کہتے یہ میرا کیسے ہے؟ کہ وہ جو میں نے ایک ہفتہ پہلے آپ سے زمین خریدی ہے، اس زمین کے اندر میں ایک ہل چلانے گیا تھا تو مجھے وہاں سے خزانہ ملا۔ کہ نہیں یہ میرا نہیں، یہ تمہارا ہے۔ ارے میرا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو تمہارا ہے۔ کہنے نہیں یہ تمہارا ہے، میں نے زمین بیچ دی ہے، اب اس میں سے سونا چاندی نکلے، ہیرا موتی نکلے، اناج نکلے، وہ سب تمہارا۔ نہیں میں نے خزانہ نہیں خریدا، میں نے زمین خریدی تھی، یہ تمہارے باپ داداؤں کا ہے۔ یہ پہلا ہسٹری کا ایسا مقدمہ ہے جس میں جھگڑا تیرا کا ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا نہیں تمہارا ہے، وہ کہتا نہیں تمہارا ہے، وہ کہتا میں نہیں لوں گا، کہنے میں بھی نہیں لوں گا۔ پہلا ایسا مقدمہ۔ تو وہ صحابی جنہوں نے زمین خریدی تھی وہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے خلاف کیس کروں گا۔ کبھی آپ نے زندگی میں سنا ہے ایسا؟ کبھی زندگی میں کون سے صحابی کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے خریدا ہے۔ ان کو مزہ بہت آیا بھائی جان کو ہاتھ مار دیا مزے میں، دیکھو کیا بات بولی ہے، بات مزیدار ہے نا۔ دیکھو بھائی میں میرے لیے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے لیے سنیں بہت اہمیت کے ساتھ۔ پہلا ایسا کیس ہے خریدنے والا جس کو فری میں، ابھی ہمارے یہاں اگر کوئی پلاٹ بک جاوے اور میٹرو اسٹیشن بازو میں آ جاوے، ڈکلیئر ہو جاوے، یا کوئی بہت بڑا بلڈر آ جاوے، او بھائی تو بیانہ بھی واپس نہیں، بھائی یہ میں نہیں بیچتا سودا، لاٹری لگ گئی، ناجائز ہے، سودا کر لیا کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ پر کیا بتائے معاملات کے لائن میں، نماز روزے میں بھی چلو تھوڑا 2-4% دکھ جاتے ہیں، کروڑوں میں اکا دکا ایسے گننے والے ہوں گے جو معاملات میں، پیسوں کے معاملے میں، اور خاص طور سے جب لاکھوں کا معاملہ ہو، خاص طور سے جب لاکھوں کا اور کروڑوں کا معاملہ ہو۔ ہاں 4 آنے 8 آنے والے تو بہت زیادہ دکھ جاتے ہیں، میں اس کی بھی مثالیں بیان کروں گا۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، وہ صحابی نے جنہوں نے زمین خریدی تھی انہوں نے جا کر کے کیس کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ابھی کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں نے ان سے 1 ہفتہ پہلے زمین خریدی ہے اور ان کے کھیت کے اندر میں ہل چلانے گیا تھا، مجھے اتنا خزانہ ملا، ابھی ان کے باپ داداؤں کا یہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر بھی حیران ہو گئے، کبھی تم کیوں نہیں لیتے، یہ تو تمہارے باپ داداؤں کا ہے۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ امیر المومنین بڑی مشکل سے تو 4 ایکڑ سے جان چھڑائی ہے، دنیا داری سے جان چھڑائی ہوئی ہے بڑی مشکل سے، اب میں نے بیچ دیا، اب ان کے نصیب کا یہ جو کچھ ہے ان کا ہے۔ حضرت عمر بھی حیران، کہتا نہیں ان کا، وہ کہتا نہیں ان کا، وہ کہتا ہے تیرا، وہ کہتا ہے۔ حضرت عمر سر پکڑ کے بیٹھ کے میں کیا فیصلہ کروں؟ حضرت عمر نے اچھا آپ بتائیں کس کا تھا، وہ کس کا رہا ہوگا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ جس نے بیچا یا جس نے خریدا؟ ایکچوئل میں نہیں ایکچوئل میں کس کا تھا؟ جس نے بیچا تھا اس کا تھا، جس کی زمین تھی اس کا ہے نا، باپ داداؤں کی زمین ہے، پرکھوں کی زمین ہے، وہ ان کا ہی ہے، خزانہ ہے۔ اور یہ رواج عام تھا، ایسا نہیں خالی ان کے لیے میٹر رہا ہو، عام رواج ہے۔ اگر میرا گھر کوئی خریدے اور میرے گھر میں آیا، اس کو کچھ سامان مل جائے تو کس کا رہے گا؟ بھائی تمہارے گھر کا ہی ہے، تم نے رکھا ہوگا، بھول گئے ہوں گے، میرا تو ہے، میں ابھی 1 ہفتہ ہوا خرید کر کے۔ تو ہے تمہیں ان کو سائڈ میں لیا جنہوں نے زمین بیچی تھی، کہنے کہ بھائی دیکھو قیاس یہ کہتا ہے، عقل یہ کہتی ہے، دنیا جہان یہ کہے گا کہ بھئی زمین اور زمین میں نکلا ہوا خزانہ تمہارے باپ داداؤں کا ہے، تو بھئی تم لے لو۔ کہنے امیر المومنین میں نہیں لوں گا۔ کہ ایک طرف تم امیر المومنین بھی کہتے ہو اور لینے بھی تیار نہیں ہو، تو چلو اگر مجھے امیر المومنین مانتے ہو تو میرے کہنے کا خیال کر لو، لحاظ رکھ لو، لے لو۔ تو ایک دم اٹک گئے وہ، جب ایموشنلی بلیک میل، کہ ایک شرط پہ لوں گا۔ پھر کا کیا؟ کہ اگر قیامت کے دن میں اٹک گیا تو اس کا جواب پھر آپ دینے کے لیے تیار ہیں نا؟ اگر آپ راضی ہو اس بات پر کہ میں آپ کا نام لے لوں گا پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وہ رونے لگے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، وہ تعجب کرنے لگے، کیسے لوگ ہیں یار، یہ کیسے لوگ ہیں؟ میں فرشتوں کی بات نہیں کر رہا، انسانوں کی یہ فرشتوں کی بات کہتا تو کہہ رہے بھائی وہ تو فرشتہ نبی انسان تھے، مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے نا، میں مسلمانوں کی بات ہے، ایکچوئل میں یہ مسلمان تھے، یہ مرد مجاہد تھے،
اسے کہتے ہیں مسلمان. اس اسلام کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے جنت میں جانے کے لیے. ہم اپنے اسلام پر از خود راضی. اللہ کہتا نا نا ایسا نہیں چلے گا, ایسا نہیں چلے گا. ہزاروں سال کی نمازیں جہنم میں جائیں گے, نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا جہنم میں جائے گا, 1000 پیدل حج کرنے والا, ناک رگڑ کے حج کرنے والا جہنم میں جائے گا. اگر معاملات میں گڑبڑ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سائڈ میں لیا وہ صحابی کو جنہوں نے زمین خریدی تھی. انہیں کہا تھا بھائی میری بھی عقل یہ کہتی ہے, فیصلہ بھی یہ کہتا ہے, دنیا جہان یہی کہے گا کہ وہ ہے تو انہی کا, لیکن ایک آدمی اگر اپنی چیز خوشی سے اگر دے رہا ہے تو لے لو, کوئی مسئلہ نہیں. کہنے امیر المومنین میں نہیں لے سکتا, سوال ہی نہیں ہوتا میں لے لوں. کہ ایک طرف تو امیر المومنین کہتے ہو تو میرے کہنے کا خیال کر لو, لحاظ رکھ لو, یہ لے لو. کہ ایک شرط پہ لوں گا, پھر اگر آپ امیر المومنین ہیں تو میں ایک شرط پر لینے کے لیے تیار ہوں. کیا شرط ہے؟ قیامت کے دن اس کا حساب آپ دے دینا. پھر امیر المومنین ہینگ ہو گئے سن کر کے, نہیں ایک دم چکرا گئے کہ کیسے لوگ ہیں. اللہ کی نبی نے کیسے ان کے دل سے دنیا کی محبت کھرچ کے نکال دی تھی, کھرچ کے نکال. اور آخرت کا فکر, حساب کتاب کا, 1 روپے کی بات کر رہا ہوں, 1 روپیہ, 1 دینار, 1 درہم, 1 اسکوائر فٹ تو پھر بھی 1000 روپے کا ہوتا ہے. وہ بھائی جس نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا وہ غور کرے, وہ بھائی جس نے اپنی بہن کا حصہ دبایا وہ غور کرے, وہ مالک جس نے مزدور کی مزدوری دبائی بھی وہ غور کرے, وہ پارٹنر جس نے اپنے پارٹنر کے ساتھ خیانت کی ہے وہ غور کرے, وہ مالک جس نے بروکر کی کمیشن کھا رکھی ہے وہ ہوش کے ناخن لے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں پیسوں کے معاملے میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کے بیٹھے, ایک دم سے ٹیک چھوڑا اور ہاتھ یوں ایسا مارا, پسینہ ہو گئے, پسینہ یوں ایسا کیا. فرمایا بہت سخت حکم نازل ہوا. تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کا بہت سخت حکم نازل ہوا, بہت سخت. 3 دفعہ آپ نے فرمایا بہت سخت حکم نازل ہوا. اس روز کسی کی ہمت نہیں ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی غالباً 3 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد جب طبیعت میں افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کل یا پرسوں آپ نے فرمایا تھا بہت سخت حکم نازل ہوا, کیا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اللہ نے حکم نازل فرمایا اگر کسی کو اللہ نے زندگی دی, اتنی بڑی زندگی دی کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا دین کا کام کرتے کرتے, شہادت, نماز, روزہ, حج, زکات سے بھی سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں شہادت ہے. ایک بندہ جماعت میں جاتا ہے سال بھر کے لیے, وہ ریٹرن لوٹ کے آنے والا ہے, اس کا ٹکٹ بھی بنا ہوا ہوتا ہے. ایک بندہ حج کرنے جا رہا ہے, اس کا ریٹرن ٹکٹ بنا ہوا ہے. ایک بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے, ریٹرن ٹکٹ بنا ہوا ہے. نماز پڑھنے جاتا ہے, ریٹرن آنے کی گارنٹی ہے. میدان جہاد میں جانے والا اللہ کے نام پر جان قربان, ریٹرن آنے کی کوئی گارنٹی نہیں. 20 بچوں کو داؤ پہ لگا کے چلے گئے اللہ کے راستے میں, سب سے اعلیٰ درجے کی موت, شہادت کی موت. اللہ کے نبی نے فرمایا شہادت کی موت کی تمنا کیا کرو, شہادت کی موت کی تمنا کیا کرو. یہ حدیث میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اس حدیث کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا فرمایا کرتے تھے, اے اللہ مدینے کی موت دینا اور شہادت کی موت دینا, مدینے کی موت دینا, شہادت کی موت دینا. شہادت کی موت سب سے اعلیٰ درجے, اور اللہ نے قبول بھی کیا, شہادت والی موت نصیب فرمائی. خنجر مارا گیا اور اسی حالت میں پھر 2-3 دن کے بعد زخم بہت زیادہ رسا اور شہید ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک خون کا قطرہ کسی شہید کا زمین پر گرتا ہے, سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اس کے بعد جتنے قطرات گریں گے اللہ درجے بلند فرمائیں گے, درجات بلند ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دفعہ نہیں, مرا دوبارہ اللہ زندگی دے, امپاسبل, ممکن ہی نہیں. پھر مرے اللہ کے راستے میں, پھر اللہ زندگی دے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت دے, پھر زندگی دے. 3 دفعہ مر کے بھی اگر جیا ہو, 1 روپیہ بھی اگر اپنی بہن کا, بھائی کا, کسی کا قرضہ لے کے مرا, جنت کی ہوا بھی نہیں سونگے گا, جنت کی ہوا بھی نہیں سونگے گا. تو 1 لاکھ لینے والا, ایک پورا فلور ہڑپ کر جانے والا, سارا فلیٹ کھا جانے والا, وہ کرایہ دار جو مالک کا فلیٹ ہی کھا گیا, وہ حج کر کے مطمئن ہے کہ میں تو ماشاءاللہ جنتی ہو گیا, میں تو ماشاءاللہ بیڑا میرا پار ہو گیا. بیڑا پار نہیں ہوا, نیا اٹک گئی, پھنس گئی. وہ بندہ مالک جو دنیا پہ اس کو فلیٹ دینے پر راضی نہیں تھا, زبردستی اس نے قبضہ لیا ہے, قیامت کے دن یہ بات مشاہدے کی ہے, اللہ کی قسم یہ قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا. دنیا میں معاف نہیں کرتا بندہ, آخرت میں کیسے کر دے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, سوال ہی پیدا نہ ہوتا.
اور آخرت کی کچہری اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا ہے، آخرت میں حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ فیصلہ خود فرمائیں گے. نماز روزہ، ہاں بھائی ادھر آؤ، نماز پڑھا نہیں پڑھا، روزہ رکھا نہیں رکھا، حج کیا نہیں کیا، زکات دیا نہیں دیا، میرا اور بندے کا معاملہ تھا، اللہ فیصلہ کریں گے. اور جو معاملہ بندوں کا بندوں کے ساتھ تھا اللہ تعالیٰ انوالو نہیں ہوں گے. اللہ کہ میں نہیں آتا، تم دونوں آپس میں فیصلہ کر لو. وہ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر وہ معاف نہیں کرتا تو بھائی نہیں بھائی، پھر تو تم کو بدلہ دینا پڑے گا، نیکیاں دینی پڑیں گی. یہاں فلیٹ دے کے راضی ہو جائیں، حصہ دے کے راضی ہو جائیں، پیسہ دے کے راضی ہو جائیں، خاص طور سے وراثت کے معاملے میں بہت گڑبڑ ہے. بڑا بھائی اکثریت کے ساتھ، سب نہیں، بڑا بھائی اکثر ظالم ہوتا ہے. یہ کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، باپ مرنے کے بعد بیٹا سنبھالتا ہے سارا کاروبار، چھوٹے بھائی کی شادی وادی کرا، پڑھا دیا، سارے بزنس پہ قبضہ کر لیا، حصہ برابر نہیں دے رہا، سارا کچھ میں نے کیا ہوا ہے. بڑے بھائی کا سرمایہ لگا ہوا ہے، بہنوں کو حصہ نہیں دے، شادی کر کے فارغ کر دیا، حج روزہ کر کے مطمئن ہے، مسجد میں اے سی لگوا کے مطمئن ہے، نہیں چلے گا. 1 روپے کا مسئلہ اتنا ٹیڑھا ہے، اللہ کے نبی نے بہت اہمیت کے ساتھ فرمایا ہے. اب ہمارے یہاں کی دینداری کیسی ہے؟ 1 روپے کے معاملے میں تو بہت پوچھتے ہیں، 1 روپے کے معاملے میں تو بہت کھود کے پوچھتے ہیں، گاڑی رکا کے پوچھتے ہیں. مفتی صاحب ایسا مسئلہ ہو گیا تھا، وہ سبزی والا تھا، اس کو میں نے ٹماٹر لیے تھے 5 روپے، اس نے کہا تھا بعد میں دے دینا، وہ تو چلا ہی گیا، آج تک مجھے ملا ہی نہیں، تو 5 روپے میں کیا کروں؟ بڑا مزہ آتا ہے پوچھنے کے لیے. 5 روپے کا مسئلہ پوچھیں، بڑا مزہ آتا ہے. وہ جو 5 لاکھ دبا کے بیٹھا ہے، کھا کے بیٹھا ہے، اس کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے درس دے رہے تھے. کچھ لوگ عراق کے کوفہ کے آئے، انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت ہم احرام کی حالت میں عمرہ کرنے آئے ہوئے ہیں اور غلطی سے ہمارے پیروں کے نیچے کچھ چونٹیاں آ کر کے مر گئی ہیں، تو کیا کرنا؟ تو حضرت نے فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے کہ کوفہ کے عراق کے. کہو ظالمو بھگو یہاں سے. جیتے جاگتے آنکھوں کے ساتھ حسنین کریمین کو، حضرت حسین کو شہید کر دیا کربلا میں، ایمان نہیں جاگا، مردود ہو، چونٹی مر گئی تو مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ حضرت حسین کو قتل کر دیا، مسئلہ نہیں پوچھا، چونٹی مر گئی تو مسئلہ پوچھنے آئے. تو بڑا ہڑپ کر کے بیٹھے رہنا اور چھوٹے چھوٹے کے بارے میں مسئلے پوچھنا، بڑا مزہ آتا ہے. اللہ کے ہاں قیامت کے دن اللہ رب العزت جو کچہری لگانے والے، بہت سخت کچہری. اللہ کے نبی بہت معروف حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے تم بتاؤ مفلس کون ہے، اس امت کا مفلس کون ہے؟ یا رسول اللہ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، وہ مفلس ہے. کا نا 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 نا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے، غریب وہ شخص ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئے گا، ہمالیہ جیسی، احد پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے آئے گا، اس کے باوجود جہنم میں جائے گا. اس کے باوجود کیوں؟ نماز میں کمی تھی؟ نہیں، 100 سال کی نمازیں ہیں، ہزاروں ہزار عمریں ہیں، ہزاروں ہزار حج ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی پر جھوٹا مقدمہ کیا ہوگا، کسی پر الزام تراشی کی ہوگی، کسی کی برائی کی ہوگی، کسی کا قتل کیا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا حصہ دبایا ہوگا. یہ سارے معاملات کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن کھڑا کریں گے، اس کی ساری نیکیاں اس کو دیں گے، حق والے کو دیں گے. نمازیں ادھر ٹرانسفر ہو رہی ہیں، حج روزے زکات ادھر ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اب بھی اگر حق والے باقی رہ گئے تو ان کے گناہ اس کے سر لادے جائیں گے. اس بندے نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا ہوگا، اس کے اوپر زنا کا بھی گناہ، چوری کبھی نہیں کی ہوگی تو چوری کا گناہ، غیبت نہیں کی ہوگی، ان کے گناہ اس کے سر ڈال کے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. بہت سارے جنتی پوچھیں گے یا اللہ وہ ہمارے ساتھ حج کے ساتھی، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے، پابندی سے طیبہ مسجد میں جماعت میں جانے والے، مدرسوں میں پڑھنے والے، خانقاہوں میں جانے والے، پابندی سے ہمارے ساتھ رہنے والے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے جہنم میں گئے میں، جہنم میں. یا رسول اللہ، یا اللہ وہ تو ہمارے ساتھ دین کے معاملات میں آگے رہتے تھے. کہاں؟ انہوں نے وہ 10 اسکوائر فٹ کا ایگریمنٹ کیا تھا، دیا 2 اسکوائر فٹ تھا. ایگریمنٹ کتنے کا کیا تھا؟ 100 اسکوائر فٹ کا، اور ڈنڈی مار کے کتنا دیا؟ 2 اسکوائر فٹ. اور کیا سوچا تھا؟ مسجد میں قالین بچھا دیں گے، اللہ مغفرت کر دیں گے. یہ والا دین اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. جس کا حق ہے اسی کو دینا پڑے گا. معاملات کی کچہری بہت کٹھن ہے، لین دین کا معاملہ بہت کٹھن ہے. ایک بڑے اللہ والے ہر نماز کے بعد
بغداد کے ایک تاجر کی 2 بیویوں کے لیے، تاجر کے لیے بڑی رحمت کی دعائیں کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ان کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے رو کر کے واقعہ سنایا، بولے کیوں نہ کروں، کیوں نہ کروں۔ ایک بغداد کا تاجر، بڑا نیک متقی، وہ تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتے تھے، اور اس زمانے میں جہاز کا تو سفر ہوتا نہیں تھا، 2-4 گھنٹے میں پہنچ جائیں، اونٹوں کا سفر تھا، 10-10 دن 15-15 دن لگ جاتے تھے آنے جانے میں، لمبا سفر، وہاں تجارت، لین دین، رکنا سہنا۔ اچھا، ان کو اولاد نہیں تھی پہلی بیوی سے، تو انہوں نے حکمت کے پیش نظر ایک اور نکاح بغیر پہلی بیوی کو بتائے ہوئے کر لیا وہاں پر چپکے سے، اور یہ سوچا بعد میں انشاءاللہ موقع مناسب حال دیکھ کر کے پہلی بیوی کو اطلاع کر دوں گا۔ ملک شام میں نکاح کر لیا، اس اللہ کے بندے کو گھر خرید کے لے کے دے دیا، اس کے ساتھ جتنے دن وہاں رہتے، وقت بتاتے، پھر یہاں پہ آ جاتے، ایسا معاملہ چلتا رہا۔ اس بیوی کو شک ہو گیا، اللہ نے بیویوں کے اندر وہ حص رکھی ہوئی ہے، کچھ نہ بھی ہو تب بھی شک کرتی ہیں، تو اگر کچھ ہو جائے تو بندہ کیسے بچ سکتا ہے، سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو بیوی کو ڈاؤٹ ہو گیا، اس نے ایک بزرگ آدمی کو ایز اے جاسوس مخبر کچھ پیسے دیے، فرمایا ان کے طور طریقے مجھے تھوڑا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، اس دفعہ ایک کام کرو، تم بھی ساتھ میں جاؤ قافلے میں، ذرا دیکھو تو صحیح معاملات کیا ہے۔ تو بندہ بھی تاجر کا حلیہ اختیار کر کے وہی قافلے کے اندر آ گیا، وہ صاحب وہاں گئے، تجارت سارا معاملہ اس نے دیکھ لیا ان کو اس کے گھر میں جاتے ہوئے، معاملات کی نوعیت معلوم کی، تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے یہاں پر نکاح کیا، وہ 2-3 سال ہو چکے نکاح کر کے۔ اس نے خبر معلوم کر لی، اس کا کام ہو گیا، وہ بندہ ریٹرن آ گیا، اس نے آتے ان کی بیوی کو خبر کر دیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ اس بیوی نے ٹھان لیا آنے تو پھر میں بتاتی ہوں، سمجھدار، نیک، وفادار، تقوی والی، سمجھدار، وفادار، نیک، تقوی والی بیوی، کہ ٹھیک ہے آنے دو، میں ان سے معلومات کرتی ہوں۔ اب وہ اللہ کا کرنا ہے ایسا، وہ جو تاجر اس کی طبیعت وہاں خراب، بہت زیادہ خراب، اور جب وہ بندہ آیا اپنے ملک بغداد پہنچا تو طبیعت خراب تھی، بیوی نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو آتے ہی فوراً حساب کتاب کرنا شروع کر دیں۔ یہ سمجھدار بیویوں کی نشانی ہوتی ہے۔ شوہر جب بھی گھر میں آئے یا گھر کا کوئی ذمہ دار، گھر والیوں کے ذمے ہے پہلے آنے والے کا استقبال کریں، پانی دے، اس کا موڈ ٹھیک ہو تب اپنی شکایات یا اپنی ڈیمانڈ رکھیں۔ آتے ہی فوراً نہیں، ارے تمہیں چکن لائے کہ نہیں لائے، مٹن لائے کہ نہیں لائے، ٹماٹر لائے کہ نہیں لائے، پوری فائرنگ شروع کر دی، ایسا نہ ویسا بول بول کے تھک جاتی ہوں، پتہ نہیں کون سے موڈ سے آیا ہے، کن حالات میں آیا ہے۔ تو سمجھدار بیوی تھی، اللہ کا خوف رکھنے والی بیوی تھی، احترام کرتی تھی کہ نہیں ان کے حالات تھوڑے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں اسے بعد میں پوچھتی ہوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، دن بدن طبیعت بگڑتی گئی، طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا، انتقال، وہ راز لے کر کے چلے گئے۔ اب یہ اللہ کی بندی نے 4 مہینہ 10 دن عدت پوری کی، عدت پوری کرنے کے بعد ان کی جتنی پراپرٹی تھی ساری پراپرٹی کو جمع کیا، 4 بوریاں سونے کی اشرفی، سونے کی سکے، 2 بوریاں اپنے لیے لیا، 2 بوریاں اس کے لیے لیا، اپنے والا وہیں رکھ دیا، اولاد کوئی تھی نہیں، کوئی اور وارثدار تھا نہیں، 2 بوریے سونے کی اشرفی سکے، کوئن، بڑے بڑے موٹے موٹے، کروڑوں روپے بنتے ہیں اس ٹائم کے، اور کوئی یہ راز جاننے والا نہیں۔ اس مخبر کو بلایا جس کو ہم جاسوس کہیں، جس نے خبر گیری کی تھی، اس کو بلایا، کہا میرے ساتھ چلو، اس قافلے میں میرے ساتھ چلو۔ وہاں اس کے پاس گئی، اس گھر کے اندر گئی، سلام دعا کیا کہ بہن دیکھو مجھے ایسا خبر ملی ہے کہ میرے جو شوہر تھے انہوں نے آپ سے بھی نکاح کیا ہوا تھا، کہ یہ بات صحیح ہے؟ کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ پھر انہوں نے روتے ہوئے کہا دیکھو وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کا کوئی وارثدار نہیں تھا، ہم 2 ہی بیویاں ہیں، تو یہ 4 بوریا دینار سونے کی اشرفی سکے حصے میں آئے تھے، 2 میں نے میرے لیے رکھ رہے ہیں، 2 یہ آپ کے حصے کے آپ رکھیں۔ کہا نہیں میں نہیں لیتی، وہ آپ کے ہیں، آپ ہی رکھو۔ کہا کیوں بھئی، تم بھی بیوی میں بھی بیوی، تمہارا بھی حصہ میرا بھی حصہ؟ کہا نہیں، جس خدا پر تم ایمان لائی ہو اسی خدا کو میں بھی مانتی ہوں، جس پیغمبر کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اسی رسول کو میں بھی مانتی ہوں، جس آخرت سے تم ڈرتی ہو اللہ سے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے، مجھے بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ جیسے تمہیں کوئی جاننے والا نہیں، ایسے میرا ایک راز ہے جو تم بھی نہیں جانتی۔ دراصل بات یہ تھی، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مجھ سے نکاح بھی کیا تھا، یہ مکان بھی خرید کے دیا، ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے، طبیعت خراب تھی، تو یہاں کے کسی ڈاکٹر نے، طبیب نے، حکیم نے بتا دیا تھا کہ آپ مشکل ہے، تھوڑا سا معاملات ٹھیک نہیں، آپ مجھے نہیں لگتا بہت زیادہ جئیں گے۔ تو انہوں نے معاملے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اچھے خاصے پیسے مجھے ہدیے کے طور پر پہلے ہی دے دیے تھے، اور مجھے طلاق دے دیا تھا کہ بھئی میں انتقال کروں گا، 4 مہینہ 10 دن عدت گزاروگی، لمبا عرصہ رہے گا،
طلاق کی عدت خالی 3 مہینہ ہوتے، صرف 3 مہینہ عدت کے بعد تم کہیں اپنا نکاح کر لینا، گزر بسر کر لینا. یہ راز تو کوئی اور نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. مجھے طلاق دے دیا، اب میں ان کی بیوی نہیں رہی، اس میں میرا حصہ نہیں ہے. ہے کوئی ایسا؟ آج آیا ہوا پیسہ، یہاں تو جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، غلط کاغذات بنائے جا رہے ہیں، وارث نہیں ہے پھر بھی وارث، جو وارث ہے ان کو نہیں دیا جا رہا. کون سے اللہ پر ایمان ہے؟ کون سی جنت میں جانا ہے؟ پاگلوں والی جنت. وہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے اس جنت میں ایسا نہیں جایا جائے گا، ایسا نہیں جایا جائے گا. میں بار بار دہرا رہا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں، ہزاروں سال کی نمازیں پڑھنے کے باوجود، حج عمرے کرنے کے باوجود، بھائی نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے باوجود، اگر عبداللہ ابن ابی جہنم میں جا سکتا ہے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی ہماری گوری چمڑی نہیں ہے، کوئی اللہ نے عہد نہیں کیا ہے. ہمیں بھی اللہ کے دین کا پابند بننا. اللہ نے صاف اعلان کر دیا حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صاف اعلان کر دیا کہ دیکھو دین ہم نے مکمل کر لیا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. آدھا ادھورا نہیں چلے گا کہ 2-4 وقت کی نماز پڑھ کے جنت میں جانے کا پلان کر لے. نہ، معاملات بھی صاف ستھرے، معاشرت بھی اچھی ہونی چاہیے، اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے، زبان کو قابو میں رکھیں. ایسا نہیں کہ نمازیں بڑی اچھی، معاملات بھی بڑے اچھے اور زبان انتہائی گندی، دل انتہائی میلا، زبان کھولی کی زہر اگلا، اس کو ڈسا، اس کو ڈسا، اس پر الزام، اس پر ایک تہمت لگانا کسی پاک دامن عورت پر. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا قانون ہے 100 سال کی عبادت بھی لائے گا اوندھے منہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. 100 سال کی عبادت اللہ اس کے منہ پہ مار دیں گے. معمولی بات ہے کسی بہن بیٹی پر عزت کا الزام لگانا، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کا بھائی، اس کا بیٹا. 100 سال، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. ان باتوں کی طرف دھیان نہیں جاتا، بس نیکی کا تصور، نماز پڑھ لیں اور جنت میں جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انتقال سے پہلے اپنی زبان کو پکڑ کر ایسا توڑ مڑوڑ کر رہے تھے، ایسا کھینچ رہے تھے، لوگوں نے ہاتھ پکڑے ان کے، ایسا لگا کھینچ کے باہر نکال دیں گے. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ زبان ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. غیبت کی وجہ سے، برائی کی وجہ سے. تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں. ٹھیک ہے اگر نظریات نہیں ملتے، تھوڑا سا اختلاف ہے کسی معاملے میں، اس کو باقی رہنے، احترام کریں، کسی کی پگڑی نہ اچھالیں. ورنہ قیامت کے دن اللہ اگر ظالم مظلوم کو کھڑا کرے گا، اگر اللہ نے لین دین کے معاملات میں کھڑا کر لیا اور وہاں جنت یا جہنم ہے، اس کی نیکیاں کم پڑی میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے بندہ معاف کر دے گا اس کو؟ وہاں پر نہیں معاف کرے گا. اس لیے اپنے آپ کو، اب میں علاج کی طرح، تو میں نے کچھ بیماری، آپ کو سینیریو میں نے بتایا، پس منظر بتایا. اب حل کی طرف آتا ہوں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے ہم اتنے سارے لوگ یہ مسجد کے اندر بیٹھ کر عہد کریں، پکی والی نیت کریں کہ اگر یہ بیماری، یہ مرض مجھے لگا ہوا ہے، یہ روگ، تو یہ دور کیسے ہوگی؟ سوچیں، اس پر غور کریں. یہ روگ دور ہوگا علاج کرانے سے، بیان سننے سے نہیں. ڈاکٹر بہت اچھا میڈیسن ساری بتا دیا، بندہ دوائی نہیں کھاتا تو ٹھیک کیسا ہوگا؟ وہ دوا کھانے سے ٹھیک ہوگا، علاج کرانے سے ٹھیک ہوگا، ایڈمٹ ہونے سے ٹھیک ہوگا. اس کے لیے اللہ کے راستے میں جایا جائے، اس درجہ ایمان یقین بنایا جائے جب تک کہ اتنا خوف خدا نہ آ جائے کہ معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ہر شعبے کے اندر اللہ کا حکم پورا کرنا ہو. اللہ اس کے رسول کی ہر بات مانیں گے، ہر دفعہ مانیں گے. ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں، میں جانتا ہوں، نام کے ساتھ جانتا ہوں، کے ساتھ کھایا پیا ہوا ہے. 2 سال جماعت میں لگانے والا مولانا مفتی، 2 سال جماعت میں لگانے والا مولانا مفتی، اتنا ایمان نہیں بنا، اپنی بہن کو حصہ دینے پر راضی نہیں. پیسوں کے معاملات میں دینداری بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل الگ تھلگ. اس معاملے تو بات ہی مت کرو. نماز روزے کی بات کرو، نماز کے مسائل بتاؤ، حج عمرے کے مسائل بتاؤ، احرام کے مسائل بتاؤ، معاملات کے تو مسائل ہی نہیں ہیں. اس لیے بہت زیادہ ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، کاپی قلم لینا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، نوٹ کریں، غور کریں. جس گھر میں میں رہ رہا ہوں کیا شریعت اس کو اجازت دیتی؟ دنیا کا قانون کو آگ لگائیں، انگار لگائیں، دنیا کا قانون اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. شریعت کے قانون کے اعتبار سے گھر بنتا نہیں بنتا، یہ پیسہ بنتا نہیں بنتا، یہ حساب کتاب بنتا نہیں بنتا. کسی معتبر مفتی، متقی، عالم دین سے مشورہ کریں، وہ آپ کا خیر خواہ ہو، چندہ لینے والا نہیں، جیسا تیسا بتانے والا نہیں.
اللہ کا خوف رکھنے والا بے لوث، آپ کے حق میں وہ بہتر ہے۔ اچھا، میں نے اپنے دوست کو مسئلہ کیا بتایا تھا، میرے 7 سال کی جماعت میں رہنے والا، اس نے مجھے بتایا کہ یار سالہ میری بیوی کی حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، تو کیا میں معاف کر دوں؟ تو میں نے اس نے ہمدردی کے طور پر میں نے مسئلہ بتایا اس کو، میں نے کہا دیکھو قیامت کے دن نہ آپ کی بیوی اس کو معاف کریں گے، نہیں کریں گے۔ دنیا میں یار اتنی نفسا نفسی ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آتا، قیامت کے دن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے حجۃ الوداع کے موقع پر اہل قریش سے فرمایا تھا، او قریشیو، او قریش کی جماعت، ایسا ہرگز مت کرنا، قیامت کے دن تم تو دنیا کا بوجھ گردن پہ لاد کے آنا گڑبڑ سڑبڑ کر کے، اور یہ امید لگانا کہ میں تمہارے کام آؤں گا، میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، اپنے معاملات خود کلیئر کر کے آنا۔ جب اللہ کے نبی یہ بات فرما رہے تو یہاں کتنا بھی اٹاٹ پٹک مان لے، قیامت کے دن کوئی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اس سے کہا تم حصہ اس لیے لو کہ اگر حصہ نہیں لیا تو یہ جہنم میں جائے گا، پھر اس پر رحم کھاؤ اپنے سالے پر اور لڑو اپنا حصہ لینے کے لیے۔ پیسے کی ضرورت چاہے بھلے اس کو بعد میں صدقہ کر دینا، واپس سے عطیہ کر دینا، فائٹ کرو، لیکن حصہ لو۔ اگر نہیں لیا تو تمہاری بیوی تمہارے بھائی کو معاف نہیں کرے گی۔ تو حصوں کے معاملے میں خاص طور سے ماشاءاللہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ایسے بھی مرد مجاہد ہیں نر، جو 1-2 روپے کی بات نہیں، کروڑوں روپیہ، کئی 100 کروڑ روپیہ دے دیا ہے بہنوں کو، دے دیا بھائی، بہن کا حصہ اسی کا حصہ ہے، اسی باپ کے پشت سے پیدا ہونے والی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے، سگے بھائی حصہ نہیں دیتے۔ اس لیے بھائی نیت کریں، اہتمام کریں، محنت میں بھی جڑیں، اتنا ایمان اعمال بنائیں کہ اللہ کے ہر حکم پر ہمیشہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جماعتوں میں نکلے، جماعتیں آئی بھی اس کا ساتھ دیں، مقامی تعلیم کریں، گھروں کے اندر تعلیم کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت